ایک بہت انٹرسٹنگ سوال آج ہم سے ہوا ہے، اور سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں اور انہوں نے بہرحال نام بھی ذکر کیا ہے، میں نام بھی لے رہا ہوں کسی مقصد سے، کیونکہ اس جواب کے بعد میں نے انشاءاللہ آپ لوگوں سے کچھ بات بھی کرنی ہے۔ یہ سوال ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے محترم غامدی صاحب کا ایک کلپ دیکھا کہ ان سے ایک سوال ہوا کہ سگریٹ نوشی کے حوالے سے، جیسے قرآن پاک ایک اصول ذکر کرتا ہے، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو ہر وہ چیز جسے انسان کھا کے یا پی کے یا کوئی بھی اور چیز ایسی ہو جو انسان کو ہلاکت میں ڈال رہی ہو، کیا اس چیز کو ہم حرام بول سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ محترم غامدی صاحب نے ذکر کیا کہ نہیں، حرام کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے، اور یہ جو چیزیں انسانوں کے اوپر ہیں وہ اپنی عقل و شعور سے جسے سمجھ سکتے ہیں نقصان دہ چیز ہے، اس کا فیصلہ انسان خود کرے گا۔ قرآن اس چیز کو ذکر کرتا ہے کہ جہاں پر انسان کی عقل شاید فیصلہ نہ کر پائے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ذکر کرتے ہیں، لیکن اگر ہم عرب کے علماء کو پڑھیں یا خاص طور پر حرم کے علماء کرام کو، تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ بالکل اس چیز پر حرام کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایک ضابطہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز کہ جو انسان کو کسی حرام میں مبتلا کرنے کا غالب سبب ہو، تو اس غالب سبب پر حرام کا اطلاق کرنا جائز ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ استدلال میں کون سی بات مضبوط ہے، میں انشاءاللہ ضرور ذکر کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے۔ دیکھیے گا، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک جتنی اللہ تعالیٰ جس کو فہم عطا فرمائے، ظاہر ہے وہ قرآن ہی ایک اصل ہے، اسی سے ضوابط بنتے ہیں، اسی سے ہم سب کچھ اسی سے سمجھا جائے گا۔ ہر اصل قرآن پاک سے لی جاتی ہے، پھر اس کے اوپر مسائل سمجھے جاتے ہیں۔ جتنے ماضی میں اکابرین گزرے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ضرور رہا ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر ایک پیٹرن کو سیٹ کرتے ضرور چلے گئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء سے اور اکابرین سے لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان پیٹرنز کو ہم نہ سمجھیں تو پھر یہی ہے، پھر ہر انسان اپنی فہم کے حساب سے جواب دیتا ہے، تو فرق آ جاتا ہے جواب کے اندر۔ یہ پرابلم یہاں ہوتی ہے کہ ایک سیٹلڈ پیٹرن ہے جو علماء بیان کر چکے ہیں کہ حرام کا اطلاق کن کن چیزوں کے اوپر ہمارا دین اجازت دیتا ہے اور قرآن کی اصل بنتی ہے۔ وہ پیٹرن میں آپ کو سمجھاؤں گا، پھر سمجھ میں آ جائے گی کہ کہاں پر تھوڑی سی غلطی ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ ایسی کوئی غلطی تو ہے نہیں ہے کہ، لیکن بہرحال پھر بھی ایک اصطلاحی اعتبار سے یا فہمی اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر نقص موجود ہے۔ دیکھیے گا، ایک چیز ہے حلال اور حرام، جسے ہم عام فہم زبان میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا، وہ چیز اپنی ذات کے اندر ہی حرمت رکھتی ہے۔ اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ، مردار حرام ہے تو مردار حرام ہے، ڈائریکٹلی مردار حرام ہو جائے گا۔ ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تشریعی طور پر ایک چیز کو حرام قرار دے دیا۔ بہت سی اطلاقات حرام کے قرآن پاک میں اور بھی موجود ہیں، صرف یہ ایک صورت حرام کی نہیں ہوتی ہے کہ جس پہ ہم بحث کر رہے ہوں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے حرام لفظ کہاں ذکر کیا ہے۔ یہ جتنے اصول ہیں یہ بھی قرآن پاک سے مستنبط ہوتے ہیں، جو ہمارے اکابرین اصول بنا چکے ہیں، ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہم کوئی ایک استدلالی غلطی نہ کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حرام کا لفظ تشریعی امور کے لیے بھی ذکر کیا ہے۔ حرام کا لفظ ان تشریعی معاملات سے ہٹ کر بھی 5 معنوں میں مستعمل کیا ہے۔ وہ 5 معنی کون سے ہیں، میں اس کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ اعراف کے اندر کہ جہنمی لوگ جو ہیں وہ جنتی لوگوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ہمیں تھوڑا پانی دے دو یا ہمیں کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے دو۔ قالوا، تو جنتی لوگ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز حرام کر دی ہے کافروں پر۔ جو جہنم کے مستحق ہو گئے، ان کے لیے پانی کی نعمت جو پیاس کو بجھائے یا ان کے لیے کھانے کی نعمت جو انسان کو ایک لذت دے، اللہ نے ان پر حرام کر دی ہے۔ سوال یہ ہے یہ کون سا حرام ہے؟ یہ اس حرام کا اطلاق کس معنی میں کیا جا رہا ہے؟ تشریعی حرام کے معنی میں کیا جا رہا ہے کہ جس طرح اس دنیا میں کسی چیز کو اللہ نے حرام کیا اور میں وہ کام کروں گا تو مجھے گناہ ہوگا، میں نے اللہ کی حدود کو کراس کر دیا۔ تشریعی حرام کا یہ مطلب ہوتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا مردار کو کھانا حرام ہے، میں اگر اب مردار کھاؤں گا تو میں گناہ گار ہوں گا، اس لیے کہ میں نے اللہ کی حد کو کراس کر لیا۔ حالت اضطرار کے اندر اگر کھا لے گا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ یہ تشریعی حرام ہوتا ہے جو اللہ نے حد باندھ دی۔ لیکن جو جنتی جہنمیوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پینے کی چیزیں جو پیاس بجھائے، آپ کی تکلیف دور کرے، یہ جہنمیوں پر، کافروں پر حرام کر دی ہے، یہ کون سا حرام کا اطلاق ہے؟ یہ وہ حرام کا اطلاق تو نہیں ہے کہ جس کو کھانے سے گناہ گار ہوگا، وہاں تو گناہوں کی سزا ہے، یہاں حرام کا اطلاق الگ معنی کے اندر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں 5 مختلف ذریعوں پر حرام کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ ہمیں پہلے قرآن فہمی درست اپنی کرنی چاہیے کہ قرآن کتنے اطلاقات کہاں پر کر رہا ہے، ہم کس اطلاق کے زمرے میں کس حرام کو حرام بول رہے ہیں، اس چیز کی فہم ہونی چاہیے۔ اچھا، اب یہ 5 چونکہ حرام کے اطلاقات الگ ہیں، اگر میں وہ پوری ڈیٹیل کے اندر چلا جاؤں گا تو ایک لمبا لیکچر ہو جائے گا۔ میں ابھی پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر رہا ہوں اس سوال سے متعلق۔ اچھا، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے حرام کا اطلاق اور کیا ہے، وہ بھی شرعی حرام کے طور پر نہیں کیا، لیکن اس معنی کے اندر کیا ہے جس معنی کے اندر بعض چیزوں کے اوپر حرام کا اطلاق علماء کرتے ہیں، اور وہ جو پیٹرن سیٹ کر کے گئے ہیں میں وہ سمجھا دیتا ہوں۔ اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری سنت قائم ہوئی جو صحابہ اکرام کو باقاعدہ ایک تربیت دے کے گئی کہ کس انداز کے اندر بھی کبھی کبھی اس معنی کے اندر بھی چیز کو حرام کے اطلاق میں ڈالا جاتا ہے۔
لیکن اس سے مراد وہ حرام نہیں ہوتا جو حرام تشریعی ہے، تھوڑا سا اس میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ آپ جب چھوٹے تھے، آپ کی ایک فتنے کا اندیشہ تھا کہ بچے کو فرعون نہ مار دے، آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی، اس وحی کی اتباع کے اندر آپ کی والدہ نے پھر آپ کو پانی میں ڈال دیا، وہ پھر فرعون کے پاس جو ہے چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، فرعون کی جو بیوی تھیں انہوں نے ان کو رکھ لیا، اچھے لگے، پیارے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ان کی پرورش ہم کریں گے۔ اچھا، بچے کو دودھ پلانا تھا، تو جب بچوں کے لیے دائیوں کا انتظام کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پی رہے۔ پھر ہوا یہ کہ مڑا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور انہوں نے دودھ پلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں کا ہی دودھ پیا۔ یہ پورا واقعہ قرآن پاک میں ذکر ہے، لیکن یہ الفاظ غور کیجئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اطلاق لفظ کا کیا اس پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّي فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہم نے حرام کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی اور عورت کا دودھ پئیں، اللہ نے حرام کر دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ حرمنا کا اطلاق اللہ کر رہے ہیں، حرام کا اطلاق کر رہے ہیں، یہ کون سا حرام ہے؟ یہ تشریعی حرام ہے کہ جس کو کرنے سے گناہ ہوتا ہے یا جس کو کرنے سے نہ کرنے سے ثواب ہوتا ہے، یہ تشریعی حرام کا اطلاق نہیں ہو رہا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اللہ تعالیٰ نے دودھ حرام کر دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، یعنی رکاوٹ ڈال دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ ایک مقصد کا حصول تھا، اور وہ مقصد تھا اللہ رب العزت کی پلاننگ۔ اللہ نے جو پلان کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ اپنی پیدائش سے لے کر ایک اللہ کی تربیت، خصوصی تربیت کے اندر ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے جو ان کے لیے پلاننگ بنائی تھی، اس مقصد کے حصول کے لیے یہاں رکاوٹ ڈال دی۔ اس رکاوٹ پر اللہ تعالیٰ نے حرمنا کا اطلاق کیا ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ ہر جگہ ایک حرام کا اطلاق قرآن نے نہیں کیا ہے۔ قرآن کے اطلاقات کو اگر ہم سمجھیں گے، پھر اصول سمجھ میں آئیں گے جو علماء نے پیٹرن سیٹ کیے ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ایک بہت بڑا مقصد ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، اس مقصد کے لیے کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے، اس رکاوٹ کے اوپر جس وقت آپ حرمنا کا اطلاق کرتے ہیں، یہ ہے وہ قرآن پاک جس نے ذکر کیا ہے۔ اس سے وہ حرام والا، تشریعی حرام والا اطلاق نہیں کیا جاتا، بلکہ اس رکا سد ذریعہ کے طور پر حرام کا اطلاق کیا جاتا ہے، جس کی اصل قرآن پاک میں موجود ہے، اور اسی اصل پہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قائم کی۔ اور کیسے سنت قائم کی، ذرا غور کیجئے گا۔ صحیح حدیث ہے مسلم کی، اپنی سند میں، اپنے متن میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس وقت توحید کا اعلان فرمایا، اب صحابہ کی تربیت بھی کرنی تھی، اور صحابہ کرام کو عقائد میں بھی مضبوط کرنا تھا، صحابہ کو عمل میں بھی مضبوط کرنا تھا، اخلاق میں بھی مضبوط کرنا تھا، سب کچھ۔ اب اس دور میں ہر وہ چیز یا ہر وہ ذریعہ جو کسی غلط کام کے لیے ایک سبب غالب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ممانعت میں ڈالا اور حرام قرار دیا۔ یہ حرام تشریعی نہیں تھا۔ حرام تشریعی جو اصلاً فی ذات ہی حرام ہو جائے، اسے کہتے ہیں حرام لغیرہ، سد ذریعہ کے طور پہ۔ نمبر ایک مثال اس کی دیکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ قبور کا معاملہ ایسا ہے، قبرستان میں غلوف کرنا، قبروں پر، یہ شرک کی اصل رہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا اعلان کیا، صحابہ کرام کو توحید سمجھا رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے سد ذریعہ کے طور پر قبرستان جانا ہی منع کر دیا۔ نہیتکم عن زیارت القبور، ہم منع کر رہے ہیں کہ آئندہ کوئی بھی قبرستان نہ جائے۔ یہ جو ممانعت ڈالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اصلاً لذاتی ہی حرام نہیں تھا، بلکہ لغیرہ، ایک مقصد کے حصول کے لیے رکاوٹ ڈالی گئی تھی۔ یہ وہی اصل ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی، اس پر بھی حرام کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ اس سے آسان الفاظ میں کہتے ہیں سد ذریعہ کے لیے حرام کا اطلاق کرنا، یہ حرام ذاتی ہی نہیں ہوتا، یہ حرام لغیرہ ہی کہلاتا ہے۔ اور حرام بمانا تشریعی حرام نہیں ہوتا، حرام بمانا رکاوٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ نہیں ہوگا، وہ سبب غالب ہے کہ انسان آگے کھڈے میں گرے گا، اس لیے سبب غالب کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے، حرام شرعی کے طور پر نہیں، رکاوٹ کی نیت سے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبرستان جانا بالکل منع فرما دیا، حالانکہ صرف قبرستان جانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہاں جا کر خرافات کرنے میں مسئلہ تھا، لیکن بالکل ممانعت فرما دی قبرستان جانے سے۔ اس کے بعد جب صحابہ کرام کی تربیت ہوئی، صحابہ کو توحید سمجھ میں آئی، ان کا عمل اچھا ہوا، اخلاق اچھا ہوا، سب ٹھیک ہو گیا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، ہم نے تمہیں پہلے ممانعت ڈال دی تھی کہ تم قبرستان جائے، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں، قبروں پہ جائیں، آخرت کی یاد کے لیے جائیں، عبرت کے حصول کے لیے جائیں۔ بہت بڑی دلیل ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، پوری زندگی طیبہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اس حرام کا اطلاق بہت سی چیزوں پر کیا، سد ذریعہ کے طور پہ، یہ حرام اصلی نہیں کہلاتا ہے، سد ذریعہ کے طور پر حرام کہلاتا ہے۔ اس کی دوسری مثال دیکھیں، جس وقت شراب کو حرام کر دیا گیا،
اب چونکہ جو عادی ہوتے ہیں شراب کے بہت آسانی سے شراب وہ نہیں چھوڑیں گے. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت اور اتباع کا جذبہ صحابہ میں اتنا تھا. صحیح حدیث ہے جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ آج سے شراب حرام ہے, اللہ نے حرام کر دی, صحابہ نے اتنی شراب گرائی کہ صحیح روایت ہے کہ مدینہ میں ایسا لگتا تھا جیسے بارش ہوئی ہوئی ہے, روڈوں پہ پانی پانی نظر آ رہا ہوتا تھا. ایک اتباع کا جذبہ تھا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ مٹکے جو گھر میں پڑے ہوتے تھے جن میں شراب رکھی جاتی تھی, وہ خصوصی بوٹلز, وہ خصوصی گلاس, وہ سبزیوں سے بنے ہوئے کدوؤں سے بنے ہوئے خصوصی گلاس جس میں شراب ڈال ڈال کے پیا کرتے تھے, ان پر جب نظر پڑتی تو ان کو طلب بڑھنے لگ جاتی. اب یہ طلب ہوتا کیا, یہ برتن گھر میں صرف پڑے ہوتے تو ان برتنوں کو دیکھ دیکھ کے آہستہ آہستہ انسان پھر شراب پینے لگ جاتا. ہر بندہ جانتا ہے سگریٹ نوشی اگر ایک بندے نے چھوڑ دی لیکن وہ انہی دوستوں کے پاس جاتا ہے کہ سامنے ان کے ڈنیل کا پیکٹ پڑا ہو, لائٹر بھی پڑا ہو, سگریٹ بھی پڑا ہو, نہیں چھوڑ پائے گا, دیکھ کے دل کرائے گا, پھر اٹھا کے پیے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا فرمایا, سد ذریعہ کے طور پر نبی علیہ السلام نے حرام فرما دیا تھا کہ ان برتنوں میں پانی بھی نہ پیو. جن برتنوں میں, جن خصوصی برتنوں میں وہ شراب پیا کرتے تھے, نبی علیہ السلام نے ان میں پانی پینے سے بھی ممانعت فرما دی کہ وہ برتن ختم کر دیں. سد ذریعہ کے طور پہ صحابہ نے وہ برتن ختم کر دیے. کچھ سبزیوں سے بھی بناتے تھے, کچھ خصوصی, آج بھی خصوصی بوٹلز ہوتی ہیں, خصوصی گلاس ہوتے ہیں شراب نوشی کے لیے. اب کیا ہوا, صحابہ کرام نے جیسا وہ برتن بھی ختم کر دیا, اس میں پانی بھی نہیں پیتے تھے, وہ ذریعہ بھی ختم ہو گیا, اب دیکھ کے طلب بھی نہیں ہو رہی. آہستہ آہستہ جب صحابہ راسخ ہو گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی کہ ان برتنوں میں پانی پینا ہو تو پانی پی لو, دیگر چیزیں کھاؤ پیو. اللہ کے نبی علیہ السلام ساری زندگی طیبہ یہ سنت قائم کر کے گئے ہیں نبی علیہ السلام تبلیغی معاملات کے اندر. ایک ہوتا ہے حرام تشریعی, ایک ہوتا ہے وحرمنا علیہ المراضع, یہ حرام کا اطلاق جو سد ذریعہ کے طور پر کیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی ایک اعلیٰ درجے کی سنت رہی ہے تبلیغی معاملات میں. اللہ نے اس حرام کا اطلاق بھی قرآن پاک میں کیا ہے. آسان الفاظ میں اب سمجھیں آپ, ایک ہے حرام تشریعی, اگر کسی دور میں کوئی کام سبب غالب ہو جائے اس حرام تشریعی میں پڑ جانے کا, اس صورت کے اندر اس اسباب کو سد ذریعہ کے طور پر جب ممانعت میں ڈالا جاتا ہے, اللہ نے اس پر حرام کا اطلاق کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کی ایک اعلیٰ سنت اس پر قائم کی ہوئی ہے, یہی چیز آگے چلتی چلی گئی ہے. اسی کا ایک پیٹرن سیٹ کیا علماء کرام نے کہ بہت سی چیزیں حرام ذاتی ہی ہوتی ہیں جسے تشریعی حرام کہا جاتا ہے, اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اسباب حرام کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں لیکن وہ اسباب فی نفسی ہی حرام نہیں ہوتے, لیکن چونکہ وہ سبب غالب ہو جاتا ہے اس حرام کی طرف پڑھنے کا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی اعلیٰ سنت اس پر قائم ہے, اور اللہ نے بھی قرآن پاک میں ان مقصد کے حصول کے لیے حرام کا اطلاق کر دیا جاتا ہے ان چیزوں کے اوپر جو رکاوٹ بن رہی ہوتی ہیں. جیسے اللہ نے دودھ حرام کر دیا, اب یہ تشریعی حرام تو تھا نہیں لیکن حرام کا اطلاق اس پر ہوا. اسی سے ایک پیٹرن سیٹ ہوتا ہے, یاد رکھیے گا, کل ما یفضی للحرام فہو حرام, کہ اگر کسی دور میں کوئی بھی کام ایسا ہے جو سبب غالب ہے, غالب سبب ہے کہ جو اس میں پڑتا ہے حرام میں پڑ جاتا ہے, اب آپ اس سبب کے اندر پڑنے پر بھی ممانعت ڈالو گے اور اس ممانعت پر نہیں کا بھی اطلاق کرو گے, اس ممانعت پر حرام کا بھی اطلاق کرو گے, لیکن یہ حرام وہ حرام تشریعی کا اطلاق نہیں ہوتا, یہ وہ ہوتا ہے جو حرمنا علیہ المراضع ہوتا ہے, یا وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنت قائم کی تھی نہیتکم عن زیارت القبور والی. یہ پیٹرن جس وقت آپ کو سمجھ میں آ جائے گا بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. دیکھیے گا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر کرتے ہیں لا تقربوا الزنا, زنا حرام ہے بھئی ہمارے دین کے اندر, لیکن اگر کوئی ایسا اسباب بنے ہوئے ہیں, کوئی ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ جو بھی شخص اس ماحول میں جاتا ہے وہ زنا میں پڑ جاتا ہے, دوسرا شخص بھی اس ماحول میں جاتا ہے زنا میں پڑ جاتا ہے, اور آپ کا تجربہ ہے کہ آپ نے سینکڑوں لوگوں کو دیکھا یار جو بھی اس پرٹیکولر ماحول میں جاتا ہے وہ اس برائی میں پڑ جاتا ہے. اسے کہتے ہیں سبب غالب حرام میں واقع ہونے کا. اب سد ذریعہ کے طور پر اس سبب پر ہی ممانعت ڈال دی جاتی ہے, جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبرستان جانے سے ہی ممانعت فرما دی تھی, ان برتنوں میں شراب پینے کی ہی ممانعت فرما دی تھی سد ذریعہ کے طور پر. اس پر بھی حرام کا اطلاق کیا جائے گا, قرآن نے اس کی اجازت دی ہے. مقصد کے حصول کے لیے اسباب میں رکاوٹ ڈالنا یہ حرام تشریعی نہیں ہوتا, اسے کہتے ہیں سد ذریعہ کے طور پر کسی چیز پر حرام کا اطلاق کرنا, جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی ہے. اب یہ ہر دور کے اندر اس کے اطلاقات چینج ہوتے رہتے ہیں, دکھتے رہتے ہیں. آج کے دور میں مثال کے طور پر موبائل کے اندر اگر کوئی شخص فحش فلمیں دیکھے, وہ بالکل اس کا ذہن خراب ہوتا ہے, اس کا دل خراب ہوتا ہے, وہ غلط کاموں میں ضرور پڑتا ہے, فحش کاموں میں پڑ جاتا ہے, اس کا دل بھی کرتا ہے زنا کرنے کا. اب ایک شخص ایسا ہے کہ جو کھڑا ہو کے بولے بھائی موبائل اسکرین کے اندر, ویڈیوز کے اندر کوئی فحش دیکھیں, اس کی نہ دلیل قرآن پاک میں ہے کہ یہ حرام ہے, نہ اس کی دلیل ہمیں سنت میں ملے گی حرام ہے, کیونکہ اس وقت موبائل تھے ہی نہیں, اس وقت ویڈیوز کے اندر موویز تو ہوتی نہیں تھی, سیدھی سی بات ہے, یہ چیز ہی نہیں ہے, یہ ایجاد ہی نہیں ہے.
زیادہ سے زیادہ اگر کوئی بولے گا کہ نہیں یار چونکہ اللہ نے فحش حرام کیا ہے اس پر بھی فحش کا اطلاق ہوگا، اس پہ بھی کوئی ہیرا پھیری کرے بھی کیسے فحش کا اطلاق ہو رہا ہے؟ ایک اوریجنل عورت آپ کے پاس ہو اور ایک موبائل میں دیکھی گئی عورت میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور جہاں پر اطلاق ناقص ہو جائے آپ اس پہ قیاس کیسے کر سکتے ہو؟ وہ لاکھ دلائل بنا کے کوشش کرنا شروع کر دے کہ بھائی موبائل میں فحش فلمیں دیکھنے میں کیا مسئلہ ہے، کسی قرآن پاک نے کہیں حرام نہیں کیا، ویڈیوز دیکھنا حرام ہے، یہ ایسا کرنا حرام۔ سوال یہ ہے کہ کیا کریں گے؟ اس کو جواز بیان کرتے چلے جائیں گے؟ ہم نے اپنے دور میں دیکھنا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ کی اصل جو اللہ نے بیان کی ہے کہ کبھی کبھی مقاصد کے حصول کے لیے بھی رکاوٹ ڈالی جاتی ہے اور اس پر بھی حرام کا اطلاق کیا جاتا ہے جو سنت نبی علیہ السلام نے قائم کی۔ ہم یہ دیکھیں گے ہمارے دور میں فحش ویڈیوز دیکھنا، اس پر قرآن کی دلیل کوئی موجود ہو یا نہ ہو، یہ ٹاپک الگ ہے، اس کو سائڈ پہ کر دیں، لیکن یہ سبب غالب کس چیز کا ہے؟ فحش بڑھانے کا ذریعہ ہے، فحش ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام شرعی قرار دیا یہ فحش ویڈیوز اس طرف لے کے جاتی ہیں یا نہیں؟ 90% یا 99.9%؟ اگر آپ بولیں گے بالکل یہ سبب غالب ہے، اسی کے اوپر حرام کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برتنوں میں پانی بھی نہیں پینا جن برتنوں میں شراب پیا کرتے سد ذریعہ کے طور پر، یہ جو حرام ہوتا ہے اس کو حرام اصلی نہیں کہا جاتا، یہ حرام لسد ذریعہ کہا جاتا ہے۔ اس پیٹرن کو اگر آپ سمجھ جائیں گے، قرآن جس کی اصل بیان کر رہا ہے، پھر آپ کو سب باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ بہت سی چیزوں کے اوپر علماء اور محققین حرام کا اطلاق کرتے ہیں لیکن وہ حرام اصلی کے طور پر نہیں، حرام لسد ذریعہ کے طور پر ہوتا ہے، جس پر قرآن کی اصل ہے، نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری زندگی طیبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی انداز میں تبلیغ فرماتے رہے، سد ذریعہ کے طور پر پابندی لگا دی جاتی تھی نبی علیہ السلام کی طرف سے، پھر جس وقت وہ سبب ختم ہوتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اجازت مرحمت فرما دیا کرتے تھے۔ اسی طرح تصویر کے بھی معاملات ہیں، ہمارے یہاں کئی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، تصویر چونکہ بت پرستی کی طرف لوگ لگ گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بہت سخت احکامات ارشاد فرمائے تھے تصویر سے متعلق، ہر طرح کی تصویر سے پابندیاں کر دی تھی صحابہ کو تاکہ نفرت ہو، توحید راسخ ہو ان کے دل میں۔ جس وقت راسخ ہو گئی تھی پھر تصاویر کے معاملے میں بھی نرمیاں ارشاد فرما دی گئی تھیں، صحابہ کرام کے اقوال اس پر نصم ہیں، لہٰذا یہ چیزیں جب سمجھ میں آئیں گی پھر اطلاقات سمجھ میں آئیں۔ جب یہ آپ کی بنیاد اگر ٹھیک ہو گئی، اب دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں آج کے دور کے اندر بھی کہ جو اللہ نے اصلاً حرام رکھی ہے نا اس کا سبب غالب بن جاتی ہیں، تو ہمارے علماء سد ذریعہ پر بھی حرام کا اطلاق کرتے ہیں، یہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس لیے کہ اس پیٹرن کو ہم نے نہیں صحیح سمجھا ہوتا جو پیٹرن اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا یا اللہ کے نبی سے ثابت ہوا۔ ہم پہ جب اپنی اصطلاحات بنا کے چلتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، نئی باتیں مارکیٹ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے یاد کہ اب سگریٹ نوشی کا جہاں تک مسئلہ ہے، عرب کے علماء مطلقاً حرام نہیں کہتے، پہلے ان کی تحقیق آپ پڑھیں، سگریٹ نوشی انڈر لمٹ اسموکنگ کو کسی عالم دین نے آج تک حرام نہیں قرار دیا، بلکہ ہر وہ اسموکنگ جو انسان کو ہلاکت کا سبب بنے۔ اگر ایک شخص ایسا پرٹیکولر اس کی صحت ایسی ہے، اگر وہ اسموک کرتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اگر پرٹیکولر کیس ایسا آپ کے پاس آ جائے گا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے اوبویسلی، اس پرٹیکولر شخص کے بارے میں ہم بالکل ممانعت لگائیں گے اور حرام کا اطلاق کریں گے کہ آپ کے لیے بالکل حرام ہے، اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو اور یہ چیز سبب غالب ہے، اللہ نے اس کی اصل بیان کی ہے، اس پر حرام کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ اسموکنگ جو انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہے، صرف اسموکنگ نہیں، کوئی بھی چیز جو انسان کو ہلاکت میں ڈالے گی اور سبب غالب ہونا چاہیے، جب سبب غالب ہو جائے گا اس پر حرام کا اطلاق بالکل سد ذریعہ کے طور پر کر سکتے ہیں، یہ ہے اصل مسئلہ۔ اس کے اندر درست استدلال بالکل عرب کے علماء کا ہی ہے، اور اس لیے کہ وہ قرآن کے اطلاقات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ان پیٹرنز کو سمجھتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے زندگی میں بہت عرصہ ہم نے اسی چیز پر لگایا، ان پیٹرنز کے اوپر، اصول فقہ کے پیٹرنز ہوں، اصول حدیث کے پیٹرنز ہوں، اصول تفسیر کے پیٹرنز ہوں۔ جب ہم ان پیٹرنز کو سمجھتے نہیں ہیں نا، پھر ہم اپنی اصطلاح کے اندر ہی اپنی ایک فضا بنا کر اس کے اندر ہم کرکٹ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پھر غلطیاں وہاں ہو جاتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں اس دور کے اندر بھی موجود ہیں جسے سد ذریعہ کے طور پر علماء منع کر دیتے ہیں۔ اب آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں گی، بہت سے اطلاقات علماء کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آئیں گے کہ وہ کس انداز کے اندر اس ضابطے پر اپلائی کرتے ہیں حرام کا اطلاق، کل ما یفضی الی الحرام فہو حرام، کہ ہر وہ چیز جو سبب غالب ہو جائے حرام میں ملوث ہونے کا، اس سبب غالب پر بھی حرام کا اطلاق کیا جاتا ہے، حرام لسد ذریعہ کے طور پر۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچھا، یہ ٹاپک میں نے اس لیے ذکر کیا ہے، میں نے شروع میں بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں کچھ آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بات یہ کہ میں نے کچھ ٹائم پہلے، مجھے یاد ہے کچھ 6-7 مہینے ہو گئے ہوں گے، آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ میں نے ایک پوری سیریز بنانی ہے اور جواب شکوہ کی، آپ کو یاد ہوگا، وہ میں نے اس وقت شروع نہیں کی تھی، اور اسی وجہ سے شروع نہیں کی تھی کہ میری ایک کوشش تھی اور میری ایک خواہش تھی کہ میرے جو سننے والے ہیں ان لوگوں کا ذہن تھوڑا ایسا ہو جائے کہ وہ تحقیقی موضوع کے اوپر اگر کسی بھی مسئلے پہ کسی عالم دین سے اختلاف ہو رہا ہو تو اس اختلاف کو انجوائے کریں، چونکہ ہمارے یہاں پاکستان اور انڈیا کا تھوڑا سا ماحول ایسا ہی ہے کہ یہاں پر اگر آپ کسی اہل علم سے اختلاف کر لینا تو یہ بڑا ایک اس کو اچھالنا، کسی کی مطلب توہین پر چلے جانا، اس طرح کا عمومی مزاج ہے۔
اور بہرحال میں دوبارہ آپ لوگوں سے مشورہ لینا چاہ رہا ہوں، اگر آپ لوگ بہتر یہ سمجھیں کہ ہم پوری اب ایک سیریز شروع کرتے ہیں تحقیقی موضوعات کی جواب شکوہ کے طور پہ، اور جواب شکوہ کیا تھا، اور وہ یہی تھا کہ جو پوری ایک سیریز بنی ہے جاوید احمد غامدی صاحب کے ان اختلافی موضوعات کے اوپر کہ جو نارملی دیگر علماء کرام کو دیکھیں تو ان کا موقف الگ لگتا ہے اور یہاں بالکل الگ رکھتا ہے، تو آپ کو بہت مزہ آئے گا، لیکن یہ مزہ اسی وقت ہی آئے گا کہ جس وقت آپ لوگ ایک ماحول اچھا رکھیں، وہ ماحول ایسا نہ ہو کہ کوئی ذاتیات سمجھ لے کہ بھئی کوئی ذاتی نفرت ہے اس بندے کو غامدی صاحب سے یا کسی بھی عالم دین سے، پھر یہ ماحول ایسا ہوگا تو پھر مزہ نہیں ہے۔ میں کافی عرصے سے اس کا انتظار کر رہا ہوں، مجھے محسوس بھی، مجھے فرمائش بہت آ رہی ہے، یقین کریں ہر دوسرا دن ایسا نہیں گزرتا کہ مجھے کوئی فون نہ آ رہا ہو امریکہ سے یا یو کے سے یا دیگر ممالک سے، وہ یہی ذکر کر رہے ہیں کہ سر اس کے اوپر سیریز آپ کی کب آ رہی ہے، شروع کریں۔ میں انتظار میں ہی ہوں اس چیز کے کہ ایک فضا اور ماحول اچھا پیدا ہو جائے، اور میرا بھی ارادہ ہے اس سیریز کو شروع کرنے کا، صرف آپ لوگوں سے ایک مشورہ چاہیے کہ شروع کریں بسم اللہ کر کے، تو آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا، اس لیے کہ جس وقت آپ وہ تحقیقات، مزہ ہی اس وقت آتا ہے جب ہر رخ آپ کے سامنے ہو، ایک رخ کو بیان کر کے کبھی بھی مزہ نہیں آتا، میٹھی ایک چھری ہمیشہ میٹھی ہوتی ہے، جس وقت تحقیق کے دونوں رخ سامنے آ جائیں بڑا مزہ آتا ہے۔ اسی طرح مجھ سے کافی دنوں سے فرمائش ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے، اب اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ بالکل غامدی صاحب نے بھی جو ذکر کیا پوری میں نے وہ سنی ہے، اب وہ ایک سائڈ بیان کر دی، اب وہاں سوال کرنے والے بھی جو حضرت ہیں ماشاءاللہ، وہ انہوں نے وہ سوال کیے ہیں کہ جو سوال اگر کسی علمی محفل کے اندر کسی محقق کے سامنے رکھے نا، وہ بیچارے یہ شرمندہ، وہ سوال پہ شرمندہ ہو جائیں کہ کیا سوال کر رہے ہیں۔ اصل استدلال یہ ہے، یہ مقدمات نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے جو بحث کی جاتی ہے، وہ اصل مقدمات کیا ہیں، وہ جب تک سامنے نہیں آئے گا مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ وہ ون سائیڈڈ موقف سننا تو ہمیشہ میٹھا ہی لگ رہا ہوتا ہے نا، مزہ اس وقت آتا ہے جب دونوں موقف سامنے ہوں آپ کے، اگر 3 موقفات علماء کے رہے ہیں سب سامنے ہو، سب کے ایکچولی استدلالات آپ کے سامنے ہو، پھر مزہ آتا ہے، پھر وزن کرنے کا مزہ آتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بھائی کہاں وزن دلیل اور استدلال کا زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی دیگر معاملات ہیں، بہت سے مسائل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم سے، لیکن اگر ماحول اچھا رہے گا اس سیریز کو پھر ہم چلائیں گے، کنٹینیو کریں گے، اگر ماحول اچھا نہیں رہے گا یا میں نے شروع بھی کر دی لیکن اگر مجھے محسوس ہوا کہ فضا اچھی نہیں ہے یا لوگ جو ہیں وہ کہیں اور چلے جا رہے ہیں تو میں اس کو پھر بند کر دوں گا۔ یہ میری ایک بس چھوٹی سی ریکویسٹ تھی آپ لوگوں سے۔